بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابھی آپ سے مخاطب ہوتے ہیں عظیم باپ کے عظیم فرزند، قائد اہل حدیث یوتھ فورس، عظیم مدبر باصلاحیت نوجوان، میری مراد محترم جناب حافظ محمد عامر صدیقی صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ میں ان سے التماس کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے ولولہ انگیز خطاب سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ محترم جناب پروفیسر حافظ محمد عامر صدیقی صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، بالخصوص الشیخ علی محمد ابو تراب صاحب، سینئر نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، جناب حافظ مقصود احمد صاحب، سید سبطین شاہ صاحب نقوی، قاری احمد حسن ساجد صاحب اور دیگر علماء کرام، اور انتہائی معزز حاضرین کرام، مجھے وقت کی نزاکت کا بھی احساس ہے اور اس بات کا بھی ادراک ہے کہ علماء کرام کثرت سے اسٹیج پر تشریف فرما ہیں۔ کوئی لمبی چوڑی تقریر یا گفتگو نہیں، کچھ منٹ کی حاضری ہے۔ میں سب سے پہلے خراج تحسین پیش کرتا ہوں مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع ایبٹ آباد اور اہل حدیث یوتھ فورس ایبٹ آباد اور ہزارہ اور بالخصوص حویلیاں کے نوجوانوں کو کہ انہوں نے آج کی اس عظیم الشان تحفظ ناموس صحابہ و اہل بیت کانفرنس کا انعقاد کیا ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم صحابہ کرام سے ان کی اس محبت کو قبول و منظور فرما کر ان کو جنت میں صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ تمام احباب کو کہ آپ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اپنے گھروں کو چھوڑ کر، اپنے آرام اور سکون کو چھوڑ کر، قرب و جوار کا سفر کر کے آج کے اس پنڈال میں تشریف لائے ہیں، آج کی اس کانفرنس میں حاضر ہوئے ہیں، اور یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی یہی بات ہوگی کہ ناموس صحابہ کانفرنس ہو رہی ہے، علماء کرام آئیں گے، صحابہ کرام اور اہل بیت کی شان کو بیان کریں گے، ہم سنیں گے۔ تو میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ کی اس تشریف آوری کو اور صحابہ کرام کے ساتھ آپ کی اس محبت کو قبول و منظور فرما کر مجھے اور آپ سب کو جنت میں صحابہ کرام کا ساتھ نصیب فرمائے۔ نبی پاک کے پاس ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے نبی، قیامت کب آئے گی؟ آقا نے اس سے پوچھا، اے سوال کرنے والے، تم قیامت کا سوال کر رہے ہو، لیکن مجھے یہ تو بتلاؤ کہ تم نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے؟
وہ کہتا ہے، جواب دیتا ہے کہ میری کوئی خاص تیاری تو نہیں، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ تو آقا کرام نے اس کو جواب دیا کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے وہ روز قیامت اور جنت میں ان کے ساتھ ہوگا۔ اور سیدنا انس فرماتے ہیں کہ یہ جواب سن کر میں خوش ہو گیا، کیوں کہ میں نبی کریم سے محبت کرتا ہوں، اور میں سیدنا ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں۔ تو میں یہ جواب سن کر خوش ہو گیا کہ میں روز قیامت اور جنت میں آقا علیہ السلام کے ساتھ ہوں گا اور سیدنا ابو بکر اور عمر کے ساتھ ہوں گا۔ حضرات، آج کم و بیش 1400 برس گزر چکے ہیں، میں آج کا مسلمان انتہائی ادنا مسلمان ہوں، نبی پاک کا امتی ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ میں بے علم ہوں، میں مانتا ہوں کہ میں کم علم ہوں، میں مانتا ہوں کہ جو مسلمان ہونے کے تقاضے ہیں میں وہ پورے نہیں کر پاتا، مجھ میں کمیاں ہیں، مجھ میں کوتاہیاں ہیں، لیکن حضرات میں دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ آقا سے محبت میری ذات کا، میرے ایمان کا حصہ ہے۔ میں نبی پاک سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اپنی جان سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ آقا علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں، اور میں دل پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ میں آقا کریم کے بعد اگر کسی سے محبت کرتا ہوں وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ آج 1400 برس گزرنے کے بعد میں نے سیدنا ابو بکر صدیق کو نہیں دیکھا، میں نے ان کا تذکرہ سنا اور پڑھا ہے، میں نے سیدنا عمر بن خطاب کو نہیں دیکھا، میں نے ان کا تذکرہ سنا ہے، میں نے عثمان غنی کو، میں نے علی مرتضیٰ کو، میں نے طلحہ و زبیر کو، میں نے سیدنا ابو ہریرہ کو، میں نے ابو عبیدہ ابن الجراح کو، میں نے مصعب بن عمیر کو، عبد الرحمن بن عوف کو، سعد کو، سعید کو، دیگر صحابہ کرام کو رضوان اللہ عنہم اجمعین، میں نے انہیں نہیں دیکھا، میں نے صرف ان کا تذکرہ علماء سے سنا، اکابرین سے سنا، ان کے حوالے سے بیان کی گئی احادیث کو سنی، لیکن میں دل پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ اگر میں آقا کے بعد کسی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے کنبے قبیلے سے زیادہ، تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اور میں یہ یقین اور امید رکھتا ہوں کہ اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہر ادنا، ہر چھوٹا، ہر بڑا اگر سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ آقا کریم سے کرتا ہے، اور اس کے بعد اگر اس کے دل میں کسی کی محبت ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ کیا وجہ ہے، کیوں صحابہ کرام کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں انڈیل دی ہے، ہمارے اندر شامل کر دی ہے؟ اور آپ نے تجربہ کیا ہوگا، میں نے تو کیا ہے، آپ نے نہیں کیا تو کر کے دیکھ لیں۔ کوئی شخص آئے، وہ آپ کے سامنے آپ کی ذات کو برا بھلا کہے، آپ کو گالیاں دے، آپ کی ذات کو نشانہ بنائے، آپ اس کو برداشت کر لیں گے، آپ صبر کر جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی آپ کے ماں باپ کے بارے میں، آپ کے آباء و اجداد کے بارے میں بد زبانی اور بد کلامی کرے گا تو آپ صبر کر جائیں گے، آپ شاید برداشت کر جائیں گے۔ آپ کی اولاد پہ بات ہوگی،
آپ صبر کر جائیں گے، لیکن جائیے تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ کے سامنے اگر نعوذ باللہ صحابہ کرام کے بارے میں بد زبانی، بد کلامی یا تبرہ کیا جائے گا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا، آپ کا خون جوش مارے گا، آپ کہیں گے میں اس شخص کا گلا دبا دوں، میں اس شخص کو قتل کر دوں، کہ اس کی یہ جرأت کیسے ہوئی ہے، یہ محبت کہاں سے آئی ہے۔ مجھے صحابہ کرام کے بعد 1400 سالوں میں بڑے بڑے نام آئے ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ آئے ہیں، بڑے بڑے حاکم آئے ہیں، بڑے بڑے محدثین آئے ہیں، بڑے بڑے مفسرین آئے ہیں، بڑے بڑے مصلحین آئے ہیں، لیکن کسی کی وہ محبت آپ کے دلوں میں نہیں ہے جو صحابہ کرام کی محبت ہے۔ یہ اللہ پاک کا ان صحابہ کرام کی قربانیوں کا صلہ ہے۔ یہ جو صحابہ کرام نے نبی پاک کا اسر یسر میں ساتھ دیا اور نبی پاک کی احادیث کو، آقا کے اسوہ کو اپنے سینوں میں صحابہ نے محفوظ کیا اور پھر اس کو روایت در روایت آگے بیان کیا۔ آج مجھے اور آپ کو اگر دین کا پتہ ہے تو یہ صحابہ کرام کا اعجاز ہے۔ اگر آج مجھے اور آپ کو نماز کا طریقہ آتا ہے تو یہ صحابہ کرام نے محفوظ کر کے ہم تک پہنچایا ہے۔ آج اگر مجھے اور آپ کو نبی پاک کی سیرت اور اسوے کا پتہ ہے تو یہ صحابہ کرام نے اس کو سن کر محفوظ کیا، آگے روایت کیا، روایت سننے والوں نے آگے روایت کیا، اس کے بعد لکھنے والوں نے اس کو محفوظ کیا، اور آج بھی اگر حدیث بیان ہوتی ہے تو سب سے پہلے آقا کے بعد جو ریفرنس آتا ہے وہ صحابہ کرام کا آتا ہے۔ اللہ پاک نے اس امت کے دلوں میں، تا قیامت آنے والی امت کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت کو اتار دیا ہے، صحابہ کرام کی محبت کو محفوظ کر دیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج کا گیا سے گیا مسلمان بھی سب کچھ برداشت کر لے گا، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ اور کیوں کریں ہم؟ اور بالخصوص ملک پاکستان میں جو ایک روایت چل نکلی ہے کہ محرم کے دنوں میں ایک مخصوص گروہ یا اس سے متعلقہ لوگ وہ صحابہ کرام کے بارے میں بد زبانی کرتے ہیں، بد کلامی کرتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں۔ یہ کہاں سے لیا ہے انہوں نے اور کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ ان کو یہ اجازت کس نے دی ہے؟ اور سوشل میڈیا کا دور ہے، پہلے شاید بات چھپ جاتی تھی، سامنے نہیں آتی تھی، لیکن آج ہر بندہ سن رہا ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ کو ایک بات کی طرف توجہ دلاتا ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا۔ آپ میں سے اگر کوئی ترکی گیا ہے، ترکی کا شہر استنبول ہے، نام سنا ہوا ہے؟ استنبول میں معتصم الہی ظہیر صاحب یہ بھی گئے ہوں، یہ میری بات کی تائید کریں گے۔ استنبول میں صحابی رسول سیدنا ابو ایوب انصاری کی قبر ہے، ان کا مقبرہ ہے، اور سیدنا ابو ایوب انصاری کے مقبرے کے باہر ایک تختی لگی ہوئی ہے، اور اس تختی میں ایک تحریر ہے۔ میں نے وہ تحریر پڑھی، عربی زبان میں ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ سمجھ آ جاتی ہے، اور ترجمہ کرنے والے نے ترجمہ کر کے بھی بتا دیا۔ یقین کریں وہ تحریر پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اور کیا تحریر ہے معتصم بھائی؟ آپ نے یقیناً وہ دیکھی ہوگی۔ تحریر کیا ہے کہ یہ صحابی رسول ابو ایوب انصاری کی قبر ہے، اور ابو ایوب انصاری یزید بن معاویہ کے لشکر میں سپاہی کے طور پر شامل تھے۔ اس کے لشکری سپاہی کون تھے؟ صحابی رسول ابو ایوب انصاری۔ اور لشکر کی قیادت کرنے والا کون تھا؟ بولیے کون تھا؟ یزید بن معاویہ۔ اور ابو ایوب انصاری نے نبی پاک سے وہ حدیث سنی ہوئی تھی کہ میری امت کا وہ گروہ
جو سب سے پہلے سمندر کے ذریعے بحری بیڑے کے ذریعے جہاد پر نکلے گا اس کا ہر شخص جو ہے وہ جنتی ہوگا. اور یہ وہ گروہ تھا جو استنبول کو، جسے اس وقت قسطنطنیہ کہا جاتا تھا، کہ اس وقت قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے جو پہلا مسلمان لشکر آیا تھا، یا غالباً دوسرا تھا یا پہلا تھا، اس کی قیادت یزید بن معاویہ کر رہے تھے. ابو ایوب انصاری بیمار ہوتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں کہ اے میرے ساتھیوں، میں اس لشکر کا حصہ ہوں، اگر میں مر گیا تو مجھے یہی قسطنطنیہ کی بنیادوں میں دفن کر دینا، تاکہ میں روز قیامت یہ کہہ سکوں کہ ابو ایوب انصاری بھی اس گروہ کا حصہ تھا جس کے بارے میں نبی پاک نے یہ بشارت دی تھی. وہیں پر وفات ہو جاتی ہے، وہیں پر ان کو دفن کر دیا، اور وہیں ان کا مقبرہ اور مزار ہے. اور میرے رونگٹے کیوں کھڑے ہوئے کہ جس یزید بن معاویہ کی قیادت میں صحابی رسول ابو ایوب انصاری جہاد کر رہے ہیں، پاکستان کے ممبروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں اس یزید بن معاویہ کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں. ہم کون ہوتے ہیں گالیاں نکالنے والے؟ ہم نے کیا کیا ہے؟ وہ جیسے بھی تھے، میں نہیں اس بحث میں جاتا کہ وہ اچھے تھے یا برے تھے، چھوڑ دیں. لیکن ہمیں یہ استحقاق کس نے دیا کہ آج کا چرسی، آج کا بھنگی، آج کا 2 نمبر وائس یا ذاکر اٹھے اور اس کی زبان صحابہ کرام کے بارے میں تبرع اور گستاخی کرے؟ ہم کون ہیں یہ کرنے والے؟ فرمان خدا نہیں پڑھا؟ قرآن نہیں کہتا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم؟ وہ امت گزر چکی، جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ انہوں نے کمایا، ان کا سوال ان سے کیا جائے گا، تم سے تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے کیا کیا. ہم کون ہوتے ہیں؟ اور پھر جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، میں بالکل کم علم سا بندہ ہوں، شاہ جی اور دیگر علماء کرام تشریف فرما ہے، لیکن جو بات مجھے سمجھ آئی ہے میں وہ نقطہ آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتا ہوں. کیا جی؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ مہاجرین اور انصار میں سے وہ لوگ جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے. ایسے ہی نا شاہ جی؟ سیدنا ابو بکر صدیق ان میں شامل ہیں یا نہیں ہے؟ بولیے. شامل ہیں. سیدنا عمر ان میں شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ عثمان غنی شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ سیدنا علی شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ دیگر صحابہ کرام شامل ہیں یا نہیں ہیں؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ایسی یعنی قرآن کی آیت غلط تو نہیں پڑھی میں نے؟ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ علاقہ دیندار علاقہ ہے. مجھے ایک بار بتائیں، یہاں پر میرا سوال ہے، آیت مبارکہ اس طرح بھی اللہ نازل فرما سکتے تھے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم، صحابہ کرام کا تذکرہ یہاں پر ختم ہو جاتا تھا. اللہ پاک نے کہا نہیں، من المہاجرین والانصار، اس کے ساتھ والذین اتبعوہم باحسان، کہ وہ لوگ جو صحابہ کرام کی، جو سابقون الاولون کی صحیح طریقے سے پیروی کرتے ہیں، ان کے راستے پر چلتے ہیں، اللہ ان سے بھی راضی ہے. رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہے. اور الحمدللہ ہمیں یہ فخر ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ اچھے طریقے سے پیروی کرتے ہیں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہمارے آئیڈیل اگر محمد الرسول اللہ کے بعد کوئی ہیں تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے، اور ہمارے لیے اگر اسوہ حسنہ کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. اور ہم یہ کوشش کرتے ہیں، بالخصوص اہل حدیث کی یہ کوشش ہے کہ وہ صحابہ کرام کو اسوہ حسنہ کو اپنا سکیں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے، اور آپ کو بھی امید رکھنی چاہیے کہ اگر ہم اس راستے پر چلیں گے تو اللہ ہم سے ضرور راضی ہوگا. یہ دلیل اللہ نے بنا دی ہے قیامت تک آنے والی امت کے لیے. اور پھر میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو اس چیز کو بنیاد بناتے ہیں. علامہ شہید نے کتابیں لکھی ہیں، علامہ کے فرزند تشریف فرما ہے، اور یقیناً علامہ شہید اس امت پر
اور تا قیامت آنے والی امت پر جو احسان کر گئے ہیں وہ کم نہیں ہے. جو علامہ نے جہاد کیا ہے، علامہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ سیدنا علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اور یہ جو کچھ تم کرتے ہو یہ سیدنا علی کی محبت کی آڑ لے کر کرتے ہو، اہل بیت کی آڑ لے کر کرتے ہو. سنو اہلیان ہزارہ، یہ نقطہ اس کانفرنس سے لے کر جاؤ، یاد کر کے جاؤ، انشاءاللہ شین مر جائے گا اس نقطے کا جواب نہیں دے سکے گا. شین کیوں کہا ہے کہ آج کے اخبار میں ہمارے وزیر مذہبی امور نے کہا، آج کی خبر انیک احمد صاحب نے، کہ حروف تہجی میں سین اور شین ساتھ ساتھ آتے ہیں. یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں، بھائی بھائی ہیں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. انیک احمد صاحب بالکل ٹھیک ہے، حروف تہجی میں سین اور شین ساتھ ساتھ آتے ہیں، لیکن حروف تہجی پڑھ لیجئے، سین پہلے آتا ہے، شین بعد میں آتا ہے. جہاں سین ہے شین ہمیشہ اس کے بعد ہوگا. اور ملک پاکستان میں بھی 90% سین ہے اور 10% شین ہے. جائیں جو مرضی کریں اپنی عبادت گاہوں میں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، ذرا زور سے بولے، شان اصحاب پر، حرمت اصحاب پر. حافظ عامر صدیقی صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان. سین پہلے ہے اور شین بعد میں ہے. اور یہ نقطہ سمجھا دے ان کو بھی جن کو شین ہونے پر بڑا شوق ہے یا بڑا غرور ہے کہ سین پہلے رہے گا اور تا قیامت انشاءاللہ آگے رہے گا. اچھا بات کیا کر رہا تھا؟ علامہ صاحب نے 17 شیعہ کتابوں کے حوالے دیے ہیں. کتنی؟ 17. اور وہ تقریر موجود ہے، ریکارڈنگ موجود ہے، آپ سن سکتے ہیں. انہوں نے کتابوں کے نام بھی بتلائے ہیں. کیا سیدنا علی جن کی محبت کی آڑ میں سب کچھ کیا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور وقت ہوتا تو میں بتلاتا کہ محبت کے دعوے کرنے والوں کے دعوے الگ ہیں، جتنی الحمدللہ ہم سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں اتنی اور کوئی بھی نہیں کرتا. وہ شاعر نے کہا نا، وفا کا دعویٰ ہے تو وفا کر کے دکھا، کہنے کی وفا اور کرنے کی وفا اور. اگر ٹائم ہوتا تو میں ضرور بتلاتا کہ محبت کرنا کسے کہتے ہیں. بہرحال 17 کتابوں کے حوالے. سیدنا علی کے ہاں پہلا بیٹا پیدا ہوا، نام آقا کریم نے خود رکھا، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرا بیٹا پیدا ہوا، نام آقا نے خود رکھا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ. حسن حسین کے بعد آقا کی وفات ہو گئی. علی کے گھر وفات ہوئی یا نہیں ہوئی یہ بہرحال مجھے کلک کیوں نہیں، محمد بن حنفیہ پیدا ہوئے وفات ہو چکی تھی یا نہیں. تیسرا بیٹا پیدا ہوا، علی نے آقا کی نسبت سے نام رکھا محمد. حسن اور حسین کے بعد تیسرا بیٹا کون؟ محمد، جنہیں محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے. چوتھا بیٹا سیدنا علی کے گھر پیدا ہوا، کیا نام رکھا جی بتلائیے؟ نام رکھا ابو بکر. کیا نام رکھا؟ ابو بکر. پانچواں بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا ابو بکر. چھٹا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا عثمان. کیا نام رکھے علی نے اپنے بیٹوں کے؟ ابو بکر، عمر اور عثمان. حسن کے گھر بیٹا پیدا ہوا، حسن نے نام رکھا ابو بکر. دوسرا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا عمر. تیسرا بیٹا پیدا ہوا، نام رکھا عثمان. حسین کے گھر بیٹا پیدا ہوا، حسین نے نام رکھا ابو بکر. دوسرا پیدا ہوا، نام رکھا عمر. تیسرا پیدا ہوا، نام رکھا عثمان. جائیں آج کی شیر کو چیلنج کرے کہ اگر علی سے محبت ہے تو اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کے بیٹے کے نام پر ابو بکر رکھ، علی کے بیٹے کے نام پر ابو بکر رکھ. اگر علی سے محبت ہے تو علی کے بیٹے کی طرح عمر نام رکھ،
اگر علی سے محبت ہے تو علی کے بیٹے کے نام پر عثمان رکھ. علی کے گھر ابو بکر عمر عثمان موجود, حسن کے گھر ابو بکر عمر عثمان موجود, حسین کے گھر ابو بکر عمر عثمان موجود, تو آج کے تشیع کے گھر ابو بکر عمر اور عثمان موجود کیوں نہیں ہے؟ نام رکھے جائیں, محبت ہے نا, پھر نام رکھ کر دکھائیں. کیوں نام نہیں رکھتے ہیں؟ اس لیے میں نے کہا کہ کہنے کی وفا اور کرنے کی وفا اور. بہرحال اہلیان ہزارہ اپنی بات ختم کرتا ہوں یہ کہہ کر کہ آقا اور آقا کے اصحاب کی محبت ہمارے دلوں میں نقش ہے تا قیامت آنے والے کوئی بھی طاقت, میں کیا آپ کیا, ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں سے بھی یہ محبت نہیں نکال سکتی. اور انشاءاللہ اہل حدیث کا ہر فرزند چھوٹا ہو بڑا ہو ادنا ہو اعلیٰ ہو عالم ہو غیر عالم ہو اپنے اندر یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ابو بکر کی ناموس کی خاطر, عمر کی ناموس کی خاطر, عثمان کے دفاع کی خاطر, امہات المومنین کی تقدیس کی خاطر, سیدنا امیر معاویہ کے دفاع کی خاطر ہم لڑنا بھی جانتے ہیں, ہم مر مٹنا بھی جانتے ہیں, اور ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ابو بکر کے بارے میں, عمر کے بارے میں, عثمان کے بارے میں, دیگر صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرے, تبرہ کرے. ہم ایسی زبانوں کو گدی سے کھینچ لیں گے, اور انشاءاللہ جب تک احمد بن حنبل کے روحانی بیٹے موجود ہیں, ابن تیمیہ کے فرزند موجود ہیں, شہید ملت کی روحانی اولاد موجود ہے, ہم ان کا ہر میدان میں مقابلہ کریں گے. کیوں کہ ہم جانتے ہیں, او اہلیان ہزارہ دل پہ ہاتھ رکھو, میری بات غور سے سنو, روز محشر ہوگا, ساقی کوثر کے ہاتھ میں جام کوثر ہوگا, آقا کے ساتھ ابو بکر کھڑے ہوں گے, آقا کے ساتھ عمر موجود ہوں گے, آقا کے ساتھ اصحاب موجود ہوں گے, امہات المومنین موجود ہوں گی. اس وقت میری اور تیری وہاں پر حاضری ہو گئی, آقا سے آمنا سامنا ہوا. ہم یہ کہہ سکیں گے, اے آقا کریم, جب دنیا تیرے اصحاب پر تبرہ کر رہی تھی, جب دنیا اور اس کے کتے تیرے اصحاب پر بھونک رہے تھے, ہم وہ تھے جنہوں نے کھڑے ہو کر علل اعلان کہا کہ ہم ان کتوں کا مقابلہ کریں گے, ہم ان زبانوں کو کتی سے کھینچ لیں گے. میرا ایمان ہے اس وقت ابو بکر میرے حق میں گواہی دیں گے, میرا یقین ہے عمر اور عثمان میرے حق میں گواہی دیں گے, میرا یقین ہے کہ صحابہ کرام میری اور آپ کی گواہی دیں گے. ہم اس مقصد میں, ہم اس مشن میں جانے قربان کر دینا سعادت سمجھتے ہیں, اپنے لیے فخر کا باعث سمجھتے ہیں. میں کیا, میری اولاد کیا, میری نسلیں کیا, میرے اہل و عیال کیا, صحابہ کی محبت پر سب قربان. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ گواہی آپ کے لیے بھی ہو تو آج اس ریلوے گراؤنڈ میں کھڑے ہو جائیں, اپنے ہاتھوں کو بلند کریں, صحابہ کرام کا نعرہ لگائیں. ہو سکتا ہے آج کی تیری اور میری یہ گواہی اس روز محشر میں کام آ جائے. لے شوق سے نام صحابہ کا, کر چرچا عام صحابہ کا, گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. صحابہ بولیے, صحابہ 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 صحابہ, میری جان صحابہ, میرا ایمان صحابہ.